مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین ہے۔ بھارت کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق اور آزادی سے محروم کر رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا یوم کشمیر پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر کشمیری عوام اور جدوجہد کی مستقل حمایت کی تجدید کا دن ہے۔ پوری قوم کے ساتھ پاک فوج بھی کشمیریوں کے شانہ بشانہ۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اظہاری یکجہتی کیا گیا۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ آرمی چیف نے کہا ملک کی سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 2018 میں پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ بدقسمتی سے چند سال پہلے ایک حکومت نے دہشت گردوں کو بسایا۔ دہشت گردوں کو واپس لانے سے بڑی پاکستان دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سابق وزیر اعظم پر برس پڑے۔ تقریب سے خطاب میں واضح کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 پاکستانیوں نے جانوں کا نذرانہ دیا۔ افواج پاکستان نے قربانیاں دی۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پانچ ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ ججز نے سینیارٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس پاکستان کو بھی ججز ریپرزنٹیشن کی کاپی ارسال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز کے آنے کے بعد انتظامی طور پر بڑی تبدیلیاں۔ جسٹس محسن اختر کیانی سے ATC اور احتساب عدالتوں کے انتظامی جج کا چارج واپس لے لیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر انتظامی جج تعینات۔ جسٹس گل حسن کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی منظوری سے آفس آرڈر جاری۔ سپریم کورٹ میں پیکا ایکٹ کے خلاف ایک اور آئینی درخواست دائر۔ بل کی شقوں کا فل کورٹ کے ذریعے جائزہ لینے کی استدعا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیکا ترمیمی ایکٹ چیلنج۔ بل کو کالعدم قرار دینے کی اپیل۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے ذریعے سچ کو سینسر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زرعی ٹیکس وقت کا تقاضا تھا۔ سندھ اور بلوچستان نے زرعی ٹیکس منظور کر لیا۔ ماہ سیام میں یوٹیلیٹی اسٹورز کے بغیر رمضان پیکج فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے جناح اسکوائر انڈر پاسز منصوبے کا افتتاح بھی کر دیا۔ آرمی چیف کو نامعلوم خط لکھنے کا PTI کا ناکام ڈرامہ۔ خط میں آرمی چیف سے پالیسیوں پر نظر ثانی اور جوڈیشل کمیشن کی گزارش کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا پہلے تو اس طرح کا کوئی خط ملا ہی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ واضح کر چکی کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کریں۔ بانی PTI کی جانب سے آرمی چیف کے نام خط اور مطالبات پر سیاسی تجزیہ کار بھی حیران۔ خط کو شکست کا اعتراف اور سب سے بڑا یو ٹرن قرار دے دیا۔ بانی سے معافی کا مطالبہ۔ بانی PTI نے آرمی چیف کو خط لکھا، میں نے نہ خط کو دیکھا نہ پڑھا۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا۔ کہا جیل میں بانی نے خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے۔ بانی نے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے خط لکھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی PTI کے خط کو NRO مانگنے کی کوشش قرار دے دیا۔ کہا کہ بانی مایوس ہیں، ریلیف چاہتے ہیں۔ بانی بھڑکے مارنے پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں بھی یہی بات تھی کہ ہمیں NRO دو۔
اپوزیشن رہنماؤں کا حکومت سے مستعفی ہو کر نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ میڈیا گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کو فوری مستعفی ہونا چاہیے۔ اسد قیصر بولے آئینی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ نئے انتخابات ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ رہنماؤں نے اتفاق کیا سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ صدر مملکت آصف زرداری سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ بیجنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر چین کے وزیر خزانہ لان فان چین نے پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور پاکستان میں چینی سفیر چیونگ زائی ڈونگ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت 4 سے 8 فروری تک دورہ چین پر ہیں۔ صدر مملکت کی چینی اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ بھارت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ کہا تمام حربے آزمانے کے باوجود کشمیریوں کی تحریک کو کمزور نہیں کیا جا سکا۔ لاہور کے پراپرٹی ڈیلرز اور بلڈرز کے لیے اچھی خبر۔ ایل ڈی اے اور ایف بی آر سے پریشان ڈیلرز کی مدد کے لیے گورنر پنجاب میدان میں آ گئے۔ مسائل کے حل کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی مسائل حل کرائے گی۔ مسائل حل نہ ہونے پر گورنر مداخلت کریں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی لاہور کی سیر۔ وومن کالج میں طالبات نے ٹرافی کے ساتھ سیلفیز بنائی۔ ٹرافی کو جوہر ٹاؤن بھی لے جایا گیا، جہاں کرکٹ کے متوالوں نے چیمپئنز ٹرافی کے ہمراہ یادگار لمحات کو کیمرے میں محفوظ کیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اور ٹرائی سیریز قومی ٹیم کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم آج جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم 7 فروری کو پاکستان پہنچے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پہلے میچ کے تمام ٹکٹس پہلے ہی دن فروخت ہو گئے۔ سیریز کا پہلا میچ 8 فروری کو پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید اور اسسٹنٹ بولنگ کوچ اظہر محمود نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پریکٹس کو ترجیح دی۔ بلے باز خوش دکھائی دیے۔ اس سے قبل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں مشکل کنڈیشن تھی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لوگو کی رونمائی۔ چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے کہا پی ایس ایل صرف لیگ نہیں بلکہ قومی جذبہ ہے۔ پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ چین کا ٹرمپ حکومت کو کرارا جواب۔ امریکی درآمدات پر 15% ٹیرف عائد کر دیا۔ چینی وزارت خزانہ نے کہا امریکہ سے درآمد شدہ کوئلے اور گیس مصنوعات پر 15% لیوی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ امریکی درآمد شدہ تیل اور آٹوز مصنوعات پر 10% ٹیکس لگے گا۔ خبردار، زیادہ منافع کا لالچ آپ کو کنگال کر سکتا ہے۔ فراڈ کرنے والوں نے گوگل پلے سٹور پر اسٹاک مارکیٹ اور کرپٹو کاروبار سے متعلق ہزاروں جعلی ایپس پھیلا رکھی ہیں۔ متاثرین کا مجموعی طور پر 17 کروڑ روپے کے نقصان کا دعویٰ۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 3 مقدمات درج کر لیے۔ پاکستانی ڈراموں نے دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی ڈرامہ سیریز تیزی سے مقبول ہونے لگی۔ ہندی، بنگالی، ترکیہ اور کورین سیریز کے بعد اب پاکستانی ڈرامہ بھی بنگلہ دیشی ٹیلی ویژن ناظرین میں مقبول۔